اللہ الرحمن الرحیم افامن الذین مکروا السیئات، کیا یہ لوگ نڈر ہو گئے، وہ لوگ مکر السیئات جنہوں نے برائیاں کمائی، ان یخسف اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہم الارض، زمین میں دنسا دے، او یأتیہم العذاب، یا لے آئے ان پر عذاب من حیث، ایسی جگہ سے لا یشعرون کہ یہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں، او یأخذہم فی تقلبہم، یا ان کو پکڑ لے فی تقلبہم، چلتے پھرتے، فما ہم بمعجزین، پس نہیں ہیں یہ اسے عاجز کرنے والے، او یأخذہم علی تخوف، یا پکڑ لے ان کو خوف کے بعد، فإن ربکم لرؤوف الرحیم، یقیناً آپ کا رب لرؤوف، نرمی کرنے والا، رحیم، مہربان ہے۔ یہاں سے اللہ رب العالمین منکرین قرآن، منکرین نبوت اور رسالت، کہ جو لوگ تھے انہیں سخت تنبیہ کر رہے ہیں، ان کی جو ریشہ دوانیاں تھیں، ان کے جو مکروہ عزائم تھے، ان کی جو تدبیریں تھیں، اللہ رب العالمین سخت تنبیہ ان کو فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ افامن الذین، امنا، امن سے، کیا یہ لوگ بے خوف ہو گئے، نڈر ہو گئے، وہ لوگ مکر السیئات جنہوں نے برائیاں کی، بدماشیاں کی، بے خوف ہو کر بیٹھ گئے اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی پکڑ نہ ہو۔ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کے کام میں روڑے اٹکا رہے ہیں، اللہ کی توحید کے مقابلے میں شرک کو فروغ دے رہے ہیں، انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کو ختم کرنے کے در پر ہیں، دین پر چلنے والے جو مسلمان ہیں انہیں روک رہے ہیں، اور جو دین اسلام کو قبول کر چکے ہیں ان پر سخت قسم کے مظالم ڈھا رہے ہیں، ظلم کے پہاڑ گرا رہے ہیں، اور یہ بے خوف ہو کر بیٹھے ہیں۔ فرمایا ان یخسف اللہ، چار قسم کے عذابات کا یہاں تذکرہ کیا۔ پہلا فرمایا ان یخسف اللہ بہم الارض، یہ کہ اللہ ان کو ایسے زمین میں دنسائے گا کہ نام و نشان بھی باقی نہیں بچے گا، ایسا اللہ نام و نشان مٹا دے گا، زمین کے اندر دھنسا دے گا۔ اور اللہ نے دکھایا، قارون کو اللہ نے زمین میں دھنسا دیا، قارون سے اس کے مال کو نہیں چھینا، اس کی دولت کو نہیں چھینا، اس کے مرتبے اور وقار کو نہیں چھینا، ان تمام چیزوں کے اندر رکھ کر اللہ نے زمین میں دھنسا دیا۔ اور ایسے کئی سارے واقعات اب تک چلے آ رہے ہیں، مختلف ملکوں میں مختلف قسم کے جب زلزلے آئے، زمین بڑی بڑی عمارتیں، 1923 جاپان میں زلزلہ آیا، ایک ہی وقت میں 3 لاکھ افراد لقمہ اجل ہو گئے، ایک ہی وقت میں۔ یہ چند سال پہلے ہمارے ملک کے پاکستان میں جو زلزلہ آیا، بالا کوٹ کی دھرتی پر، وہ پہاڑ جسے انسان ہلا نہیں سکے، کئی دن تک مشینریاں لگی ہوئی اور اسے تراش نہیں سکے، تب جا کر ان لوگوں نے وہاں گھر بنائے اور اللہ نے یوں کھولا اور پوری عمارتوں کو اندر ڈال دیا۔ فرمایا بے خوف نہ ہو،
ان یخسف اللہ بہم الارض، اللہ اگر دھنسانے پر آ گیا، یہ پہلا عذاب اللہ ذکر کر رہا ہے۔ دوسرا فرمایا یأتیہم العذاب، یا عذاب آئے گا من حیث لا یشعرون، ایسی جگہ سے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، شعور بھی نہیں رکھو گے۔ ایسا اللہ تمہارا تیا پانچا کر دے گا، تمہارا قلا قمع کر دے گا۔ اور یہ بھی اللہ نے دکھایا، 1000 سور مار، بڑا زبردست لشکر، ہر قسم کے اسلحے سے لیس لشکر، کھانے کا وافر انتظام، پینے کا وافر انتظام، رقص اور سرور کے تمام اسباب ساتھ لے کر مکہ کی دھرتی سے چل رہے ہیں، اور بڑے گھمنڈ کے اندر کہ آج مسلمانوں کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ بدر کے میدان میں آتے ہیں یہ بے سر و مسلمان، جن کے پاس نہ تلوار ہے، نہ گھوڑا ہے، نہ لڑنے کا ڈھنگ ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ جو چند مسلمان تھے جن کے پاس تلواریں نہیں، برچھے نہیں، نیزے نہیں، تیر نہیں، ان لوگوں نے ان 1000 والوں کو جن کے پاس ہر قسم کا اسلحہ، ایسے ناکو چنے چبوائے کہ ان کے بڑے بڑے سرغنوں کو مار ڈالا اور کئیوں کو گرفتار کر ڈالا۔ رب العالمین فرماتے من حیث لا یشعرون، ان کے گمان میں بھی نہیں تھا، ان کی سوچ میں بھی نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہمیں ماریں گے۔ اللہ دکھاتا ہے چند مسلمان ملا عمر کی قیادت کے اندر اتنا بڑا ایٹمی طاقت والا ملک، سپر پاور ملک روس جسے کہتے ہیں، پوری دنیا سے گھوما ہوا، کیسے اللہ نے ان لوگوں کے ذریعے اس کے غرور کے سر کو نیچے کر دکھایا، حالانکہ وہ اس کی سوچ میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ چند لوگ، یہ قبائلی، یہ جاہل جو نہ کمپیوٹر جانے نہ کوئی اور ٹیکنالوجی جانے، کر کے دکھایا۔ اور آج جو دنیا کا سپر پاور ہے، ابھی پچھلے دنوں اس نے اعلان کیا میں اتنے 1000 فوج نکالوں، تیرا باپ بھی نکالے گا، کیسے نہیں نکالے گا؟ تیرا واسطہ کن سے پڑا ہے؟ رب العالمین فرماتے ہیں ایسی جگہ سے عذاب لاؤں گا من حیث لا یشعرون، کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، تم سوچ بھی نہیں سکو گے کہ یہ کیا ہو گیا، کہاں سے ہو گیا۔ نمبر 3 فرمایا یأخذہم فی تقلبہم، تمہیں چلتے پھرتے اللہ پکڑ لے گا، اس کی پکڑ سے اللہ ہی بچائے، چلتے پھرتے اللہ پکڑ لے گا۔ اور انسان سوچ بھی نہیں سکے گا۔ ہم کہتے ہیں نا یار کل تو ادھر چل رہا تھا، اس کو کیا ہو گیا؟ اچانک آنن فانن، اسی لیے فرمایا اچانک موت سے پناہ مانگو، اچانک موت سے پناہ مانگو۔ رب العالمین فرماتے چلتے پھرتے ایک دم ایسا گم کروں گا کہ دنیا میں کوئی نام لینے والا ہوگا نہیں، اپنے بھی بھول جائیں گے کہ ہمارا کوئی اپنا تھا۔ فما ہم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز بھی نہیں کر سکتے، جتنا ایڑی چوڑی کا زور لگاتے ہو لگا لو، رب العالمین کو عاجز نہیں کر سکتے۔
نمبر 4 فرمایا او یاخذہم علی تخوف، یا وہ پکڑے گا تمہیں خوف کے بعد۔ ایک قوم پر عذاب آ گیا، دوسری قوم ٹٹر رہی ہے، پریشان ہے۔ ایک کو کورونا ہو گیا، باپ بھی پریشان ہے، ہو یہ بیٹے کو باہر کرو، بیٹا کہتا ہے ابا جی کو باہر کرو، ایسا خوف ڈال دیا۔ او یاخذہم علی تخوف، ایک گروہ کو تو پکڑ لیا، دوسرا گروہ خوف میں ٹھٹر رہا ہے، خوف میں مر رہا ہے۔ 4 عذابات کا تذکرہ کرنے کے بعد رب العالمین فرما رہے ہیں فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ کو عذاب دینے کا شوق نہیں، اللہ کو پکڑنے کا شوق نہیں، ختم کرنے کا شوق نہیں۔ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ، ارے تمہارا رب تو لرؤوف، نرمی کرنے والا ہے، الرحیم، وہ مہربان ہے۔ اس کے عذاب سے پہلے پہلے، اس کی پکڑ سے پہلے پہلے، اس کے غصے سے پہلے پہلے، اس کے غضب سے پہلے پہلے توبہ تائب ہو جاؤ، اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ، اپنے سر کو تسلیم خم کر لو۔ لرؤوف، وہ تو نرمی کرنے والا، رحیم، وہ تو مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اگر پکڑ آ گئی، ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بہت سخت ہے، پھر کوئی چھڑانے والا چھڑا نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام عذابات سے مامون و محفوظ فرمائے۔